کیپٹل فرنٹ اور میں ہوں اسامہ طیب۔ ناظرین، آج ہم لوگ موجود ہیں داتا دربار کے باہر۔ یہاں پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دھرنا جاری ہے۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب کے لیے اگر کوئی آواز اٹھتی ہے تو وہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب کی آواز جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے یہیں پر سامنے دیکھا کہ پیر سیالوی صاحب بھی یہاں پر تھے۔ انہوں نے 7 دن کا الٹیمیٹم دیا تھا، رانا ثناء اللہ کے استعفے کا مطالبہ تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا اندر کی کہانی ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اس حوالے سے مولانا خادم حسین رضوی صاحب جب اسلام آباد میں تھے تو ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا، جس معاہدے کے بعد جو ہے وہ دھرنا ختم کر دیا گیا، اور اس دھرنے کے اوپر کیا کچھ ہوتا رہا، کیسے جو ہے وہ حکومت ظلم و ستم کرتی رہی، کس طریقے سے جو ہے وہ خون خرابہ بھی وہاں پر ہوا، وہ سب ہم نے دیکھا۔ میڈیا کو بلیک آؤٹ کر دیا گیا، یہ بھی دیکھا ہم نے۔ معاملہ بہت سینسٹیو تھا یہ، اس کے اوپر میرا خیال ہے کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اس معاملے کو اگنور کر سکے یا اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا فرض ادا کرنے کے لیے سامنے نہ آئے۔ مسلمانوں کے جذبات، پاکستان کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے، میں زیادہ لمبی تمہید اس کے اوپر نہیں کروں گا۔ میں موجود ہوں مولانا خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ۔ رضوی صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ میں 5-6 گھنٹے سے یہاں پر موجود ہوں اور میں آپ بڑا مانیٹر کر رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ جس طرح جو ہے وہ 20-20 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی، اللہ آپ کو مزید ہمت دے۔ رضوی صاحب، کیا معاملہ بنا؟ کیا جو ہے وہ مطالبات کیوں پورے نہیں کیے گئے حکومت کی جانب سے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اتنا انتظار کرنا پڑا اور آپ کے چہرے جو ہے اس پر کوئی پریشانی کے آثار نہیں ہیں، آپ خوش ہیں، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ ایک دینی فریضہ سمجھ کر جو ہے وہ اس پر خوش ہیں، ورنہ آپ لوگوں کے پاس تو 10 منٹ بھی نہیں ہوتے۔ تو آپ نے یہ اپنا ایک مذہبی دینی فریضہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہر مسلمان کو محبت ہے اس کا کسی کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے، اس کا اظہار کرتے ہوئے آپ یہاں تشریف فرما رہے۔ بس وہ سادہ سا ایک مطالبہ تھا کہ پہلے تو انہوں نے ترمیم کی ختم نبوت میں، 2 دن تو وزیر صاحب نے کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوا، ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے۔ پھر 2 دن کے بعد کہا کہ نہیں، وہ کلرکوں سے غلطی ہو گئی، کلیریکل غلطی، بالکل۔ پھر کہا کہ نہیں، یہ پوری اسمبلی سے غلطی ہوئی، پھر کہا نہیں، وہ 34 بندے تھے ان سے غلطی ہوئی۔ بہرحال ہوئی تو تھی، تو وہ ٹھیک نہیں کی، ہم کہتے رہے ان کو، تو ہم اسلام آباد چلے گئے، وہاں بھی ان کو کہتے رہے کہ ہمارا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ اس مسئلے کو حل کریں۔ پھر ہمیں کہا گیا کہ یہ را کے ایجنٹ ہیں، ان کو انڈیا سے پیسہ آ رہا ہے، وزیر داخلہ صاحب کا یہ بیان موجود ہے، بالکل، کہا کہ یہ 150 بندہ ہے۔ پھر وہ جو مرضی کرتے رہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں بیٹھنے کی توفیق اور ہمت دی، سخت سردی میں، بارش میں ہم بیٹھے رہے، روٹی بھی ملتی رہی اور سارے معاملات چلتے رہے۔ پھر انہوں نے ہمارے اوپر، آپ کو پتہ ہے کہ حملہ کر دیا، اور ہر طرف سے انہوں نے حملہ کیا۔ پھر ہمارے 8 بندے شہید ہوئے، 7 وہاں شہید ہوئے، ایک پنڈی بھٹیا موٹر وے پر شہید کر دیا، سینکڑوں زخمی ہوئے، اور 12 سال کے بچوں تک ناک کی ہڈیاں جو ہے ان کی توڑی گئی، لوگوں کے جبڑے توڑے گئے، اور کچھ لوگ ٹانگوں سے معذور ہو گئے۔ پھر پورا ملک جام ہوا اس کے اندر، پھر آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا۔ پھر فوج آ گئی اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ہماری بات کو مانیں، ہم آپ کی سارے مطالبات پورے کرتے ہیں۔ جنرل فیض صاحب آئے، ہمارے ساتھیوں سے مذاکرات کی، انہوں نے کہا ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہمارے پاس یہ بات موجود ہے کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، یہ سارے معاملات ہم آپ کو طے کر کے دیں گے۔ بالکل صحیح۔ اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر یہ بات آنا شروع ہوگی جی ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ہم تو وساطت ہے۔ اب وساطت کا معنی قوم کے سامنے ان کو بیان کرنا چاہیے، وساطت کس کو کہتے ہیں جی؟ تو اتنے بڑے عہدوں پر بیٹھ کر ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال اس کے بعد پھر ہم مجبوراً جو ہے وہ میدان میں آ گئے۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ فوج ثالثی کا کردار ادا کر رہی تھی، جس کے اوپر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گرفتار بھی کرنا ہے تو کر لیں۔ 5 مقدمات جو ہے وہ آپ کے اوپر بنائے ہوئے ہیں حکومت نے، اور حکومت جو ہے وہ گرفتار نہ کرنے کی کیا وجہ لگتی ہے آپ کو؟ کہ یہ خوف زدہ ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ عوام سڑکوں پر آ جائے گی؟ کیونکہ پہلے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا نا، ابھی ریسنٹلی جب اسلام آباد کے اندر آپ تھے تو اسی لیے، ورنہ ان کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ اگر یہاں پہ دھرنا ہوتا، کوئی ہوتا جیسے پی ٹی آئی وغیرہ کا ہوتا ہے، یہ تو اٹھا دیتے ہیں اس طرح سے کر کے۔ یہ خوف ہے ان کو؟ جی ہاں، ان کو اصل مسئلہ بڑا حساس ہے، جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ کوئی مسلمان اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، مسئلہ بڑا حساس ہے۔ میری ذات، میرے جیسے تو لاکھوں کی گرفتار، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ حساس ہے کہ قوم کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ پہلے انہوں نے ظلم کیا، ختم نبوت میں مسئلے میں ترمیم کی، پھر انہوں نے مزید ظلم یہ کیا کہ ان لوگوں کو مارا، شہید کر دیا، پھر شیل برسائے، اور اس کے بعد معاہدہ ہوا، اور پھر اس پر مکر رہے ہیں۔ قوم کے جذبات پہلے سے زیادہ جو ہے وہ مجروح بھی ہوئے ہیں، اور
कौम के अंदर इश्तियाल भी पैदा हुआ है। अच्छा, ये अभी बुनियादी मुतालबात जो हैं वो अगर आप सामने रख दें, बहुत से लोग अभी भी जो है वो इससे वाकिफ़ नहीं है, वो सुनना चाह रहे हैं कि बुनियादी मुतालबात अभी भी क्या हैं जो पूरे नहीं हो सके। वो राजा ज़फ़र उल हक साहब की रिपोर्ट थी, ठीक है, 1 महीने का वादा था, तो आप देख रहे हैं ये 4 महीने तो हो गए। और दूसरा ये था कि जितने भी इस दौरान मुकदमात कायम किए गए वो ख़त्म किए जाएंगे तमाम लोगों पर जो भी। तमाम जी हाँ, इस दौरान, इस तारीख के दौरान जितने भी मुकदमात पाकिस्तान में कायम हुए वो सब लोगों को ख़त्म कर दिए जाएंगे। कोई राब्ता वगैरह किया हुकूमत ने आपसे किसी अभी? हाँ जी, अभी या इससे पहले 1 महीने के दौरान? नहीं, हम तो पहले तो हम 1 महीने के दौरान भी हमारी जो कमेटी है मुज़ाकराती वो इनसे रब्ता करती रही है, लेकिन ये ऐसे ही लैतो लाल करते रहे कि कल होगा, 1 हफ्ते के बाद होगा, 15 दिनों के बाद होगा। फिर हमने ये नहीं, सब्र का दामन हमने नहीं छोड़ा, वरना हम 1 महीने के बाद आ जाते। लोग कहते हैं इनको शौक़ है, ये किसी के एजेंडे पर काम करते हैं। देखिए अभी 8 लाशें गिरी हैं, ये इनको बड़ा शौक़ है, तो हमने बड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लिया। लेकिन जब ये बिल्कुल ही वो जामिन कहते थे, हम जामिन नहीं है, ये कहते थे हमने ये करना नहीं है, तो अब बताएं मेरे तीसरी सूरत क्या रह जाती थी? अब ये 2 मुतालबात जो है वो दो नहीं अच्छा। है, वो FIR भी है। ठीक है जी हाँ, और इस मसला में जितने भी नुकसान हुए हमने तो कोई नहीं किए, हम तो वहाँ बैठे रहे। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बुनियादी जो मामला है वो मेरा ख्याल राजा ज़फ़र उल हक की रिपोर्ट ये पब्लिक नहीं करना चाह रहे। ये एक जो है वो, क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी सामने कौम के कि किसने कहाँ पर आकर जो है वो ये मकरूह काम किया या करने की कोशिश की। यही बुनियादी वजह जो है वो इस सारे मामले की जो है वो लग रही है। अच्छा, अब क्या लाया अमल क्या है आपका आइंदा का? हमसे टाइम लिया इन्होंने 2 मरतबा, 1 दिन 2 दिन का लिया इन्होंने, 6 दिन का, हमने इनको 7 दिन का दिया है। तो यही कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह हम बुध तक आपके मामला सारे मुकम्मल कर देंगे। आपको लगता है कर देंगे? ये कर देंगे जो है वो इस सारे, हमारी कमेटी है वो हमने उनसे जायजा लिया, वो कहते हैं कर देंगे। अच्छा, ये लोग बड़ी तनकीद कर रहे हैं। मैं वैसे एक चीज़ आप मेरे सवालात, आप यकीन कीजिए मैं दिल से आपसे बात कर रहा हूँ, सवालात का मकसद किसी को हर्ट करना या किसी की तज़हीक करना नहीं है, सिर्फ क्लैरिटी के लिए कि चीज़ें क्लियर जो हैं वो हों। लोगों ने बड़े प्रोग्राम्स भी किए चंद दिनों में कि जी रास्ते ब्लॉक किए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रास्ते में मस्जिद हो तो हटा दो। मैंने यहाँ पर देखा कि एम्बुलेंस आई तो बड़े प्रोटोकॉल के साथ आपके लोगों ने जो है वो उसको रास्ता दिया। ये रास्ता है ना, यहाँ से हम इसी पे बैठे हुए बड़े बड़े, और मेरा ख्याल है कि ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं बताऊँ जो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये रास्ते की ब्लॉकेज के ऊपर जो तनकीद कर रहे हैं, इसके ऊपर आपका मौक़िफ़ क्या आएगा? ये तो मैंने कहीं भी फरमान रसूल नहीं पढ़ा कि रास्ते में मस्जिद आ जाए तो उसको हटा दो। मैंने ये सुना, मेरी गलती हो सकती है, ठीक है। बल्कि फारूक आजम के ज़माने में इस तरह का एक वाक़या हुआ था, तो आपने फरमाया रास्ता बदल दे, मस्जिद नहीं हटाई जा सकती। ठीक है। ये तो फिर जब वो तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत। इकबाल कहते हैं कि मुवाफ़िक़ तदरवा नहीं दीन शाहबाजी, कि शाहबाजों का दीन बटेरों के मुवाफ़िक़ तो हो नहीं सकता था। तो अब इन्होंने फिर दीन के साथ भी ऐसी कतई बरीद की है। मस्जिद तो मस्जिद है, क़यामत वाले दिन भी इनको उठाकर ऐसे जन्नत में रख दिया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें फना हो जाएंगी। तो ये कैसे हो सकता है कि एक बाकी चीज़ जो है वो फ़ानी के लिए हटा दी जाए? ये नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी लोग कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, जो कि खुद कल्प्रेट हैं, जिनके बारे में जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबरा, उन्होंने जो है वो ये फतवा जारी किया कि वो काफिर हैं। एक तो आप इससे एग्री करते हैं कि वो उनके ऊपर कुफर का फतवा जो है वो लगना, वो किसी ने भी अभी तो जारी नहीं आसिफ किया। अशरफ जलाली साहब ने, वो उनसे सवाल हो सकता है। हाँ। हमारे तो इस मुआहदे में ये लिखा था कि राना सनाउल्लाह साहब मुफ्तियान की एक कमेटी के सामने पेश होंगे, और जो कमेटी फैसला करेगी राना साहब के बारे में, वो राना साहब मिन वो कबूल करेंगे, और वो कमेटी इंशाअल्लाह 1-2 दिनों में बैठेगी, राना साहब उसके सामने पेश होंगे। अब लोग कह रहे हैं कि वही राना सनाउल्लाह जो है वो डील करवा रहे हैं आपकी, या मुतालबात के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। इसमें कोई हकीकत है, कोई इसमें सच्चाई है? वो तो सारी पंजाब हुकूमत भी है, मरकजी हुकूमत भी है, और वो जो दरमियान में जामिन है वो लोग भी हैं सारे। अच्छा, अभी सबके साथ जो है वो मिलके जो है वो सारी की चीज़ चल रही है। अच्छा, मुझे रिजवी साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, इसके अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको नज़र आ रही है जो ठीक काम कर रही है? कोई भी हो सकती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, जमात इस्लामी, पाकिस्तान अवामी तहरीक। अल्लाह अकबर। जब तक ये अपने मुल्क और मिल्लत के साथ ये लोग मुखलिस नहीं होंगे तो ये काम नहीं कर सकते। इनमें से कोई भी मुखलिस नहीं है? मुखलिस होते तो फिर बताए ना, 70 साल में कोई तो तब्दीली आती नहीं। ये अपनी ज़ातों के साथ मुखलिस है, मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। या यही मैंने तो यही देखा है, वरना यकीन जाने ये मुल्क जो है वो अगर मुखलिस उमर बिन अब्दुल अजीज़ का कोई ग़ुलामी इनको मिल जाए ना, तो 70 साल तो बड़ी दूर की बात है, चंद सालों में मुल्क बिल्कुल सही सीधे रास्ते पर चल पड़े।
آپ اس دفعہ الیکشنز میں آ رہے ہیں، آپ جو ہے وہ کیا تیاری وغیرہ جو ہے وہ مکمل ہے؟ آپ دعا کریں انشاءاللہ پوری تیاری ہے، اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ ہم آپ جیسے لوگ ہم چاہتے ہیں آئیں، جو واقعی ملک و ملت کے وفادار ہیں۔ یہ مشکل مسئلہ نہیں ہے، جب آدمی چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کئی راستے پیدا فرما دیتا ہے، لیکن کوئی چلے تو صحیح نا اس کے راستے پر۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، جو ہمارے راستے میں چلے گا ہم اس کے لیے سبل لنا کئی راستے کھول دیں گے۔ دین کو بہت مشکل بنا دیا ہے، آپ نہیں سمجھتے؟ ہم لوگوں نے، ہمارے جو مولانا صاحب ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑا ہے، بڑا وہ جتنا وہ ڈرانا اور وہ اس طرح سے دین کو کر دیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ دور بھاگتے ہیں، ایسا ہے؟ آپ نہیں، مجھے تو نہیں ایسے محسوس ہوا کہ جو آدمی 24 گھنٹے کام کرتا ہے اور وہ بہت محنت کرتا ہے، اس کے لیے 5 نمازیں پڑھنا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو اپنی ذات کے لیے روزانہ کئی ہزار خرچ کر دیتا ہے، سال کے بعد زکوٰۃ دینا تو اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، بالکل فطرانہ دینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی میں تو نہیں سمجھتا پتہ نہیں کون سی دین کی چیز لوگوں کے لیے مشکل ہے جس پر لوگ ڈرتے ہیں، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی اس بات کی، نہیں واقعی نہیں سمجھ، میں نے بہت تلاش کی۔ مشکل بنا بھی دیا گیا ہے نا، مشکل مثلا کیا بنا دیا گیا؟ مطلب کس نے بنایا؟ جو مولوی آپ کو اتنا ڈراتے ہیں، چیزوں کے اوپر جو آپ کو ڈراتے ہیں اس کی وجہ سے ہے۔ اب مختلف مسائل کے اوپر آپ بات کر لیں، اس کے اوپر جو ہے وہ جی ایسے نہیں کرنا، آپ نے ایسے نہیں کرنا، جی ایسے نہیں کرنا، فتوی ہی آپ لے لیں نا، کہ آپ بات بے بات فتویٰ جاری کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ نے کہا جی وہ مفتی آنے دین جو ہے وہ ان کے سامنے پیش ہوں اور جو وہ کہتے ہیں مینوان اس کو تسلیم کریں۔ وہ ہم بات نہیں کر سکتے، ہم بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ہمارے اوپر فتویٰ جو ہے مولوی ہے وہ لگا دے گا۔ میں مولوی کے لفظ کو تصحیح نہیں کر رہا بالکل بھی۔ جی اقبال نے کہا تھا کہ گرفتم حضرت ملا تر شروع است، نگاہش مغز را نشناست از پوست۔ کہنے لگا میں یہ فرض کر لیا کہ مولوی بڑا خشکی کا بھرا ہوا ہے اور اس کی نگاہ بھی چھلکے تک رہی، مغز تک نہ پہنچی، یہ اقبال نے کہا۔ اگر میں مسلمانی کے دارم، آخر میں پھر اس نے اپنے بارے میں کہا کہ وہ مسلمانی جو اب ہم رکھتے ہیں نا، مرا کعبہ میراند حق کے اوست، کہ جو میں بھائی جانتا ہوں کہ مولوی خشک ہے، یہ بھی مغز تک نہ پہنچا، لیکن کہنے لگا جو مسلمانی ہم رکھتے ہیں نا، اقبال کہتا ہے مولوی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کان سے پکڑ کر ہمیں کعبے سے نکال دے۔ ز محکومی مسلمان خود فروش است، گرفتم طلسم میں چشم و گوش است، ز محکومی رگاں تر در تن چناں بار است، کہ مارا شر و آئین بار دوش است۔ اقبال کہنے لگا غلامی کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ آنکھوں اور کانوں کے غلام بن گئے، اور یہ محکومی کی وجہ سے ان کے جسم میں رگیں اتنی سست ہو گئیں کہ شریعت کا بوجھ اٹھانا اب ان کے بس میں نہیں رہا۔ یہ محکومی کی وجہ ہے، دین کی وجہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، یہ تھوڑا سا اگر میں اس کے بارے میں بات کروں تو رکاوٹ جو ہے وہ کیا لگ رہی ہے آپ کو کہ آپ کا یہ معاہدہ پورا ہونے کے اندر کون رکاوٹ بن رہا ہے؟ جی یہ بین الاقوامی طاقت ہے کہ یہ دین کے مسئلہ میں یہ انہوں نے کیسے یہ بات کیا کہ ان کو سب کو تو قتل کر دینا چاہیے تھا۔ 53 میں 10,000 مسلمان شہید ہو گئے تھے، 1953 بھی پاکستان بنے 6 سال ہوئے تھے، یہی تاریخ ختم نبوت چلی، تو 10,000 مسلمان شہید ہوئے، 1.25 لاکھ جیلوں میں چلے گئے، 2 ہمارے بزرگ پھانسی کے پھندے تک چلے گئے، تو ان کی طاقتوں کا وہ مسئلہ پورا نہیں ہوا۔ اور اس میں حکومتیں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ان کا؟ جی دے رہی ہیں نا جی، اور جو طاقتیں ہمارے خلاف آوازیں اٹھا رہی ہیں یہ ان کے اعلی کار بن کر، یہ تو خدا کا شکر کرے بھائی خون خرابہ نہیں ہوا، مسئلہ حل ہو گیا ہے، مجرم تک بات چلی گئی اور بڑا پرامن معاہدہ ہو گیا، ملک کے حالات بھی، قتل و غارت بھی نہیں ہوئی اور آگ جلاؤ گراؤ بھی نہیں ہوا، اور وہاں 8 بندے شہید ہوئے، تو 10,000 کہاں ہیں؟ لیکن پھر بھی مسئلہ ختم نبوت اس وقت حل نہیں ہوا تھا۔ ابھی کہیں خدا نخواستہ دوبارہ تو خانہ جنگی کی صورت نہیں، خانہ جنگی اب نہیں ہوگی، اب خانہ جنگی نہیں ہوگی، اب ان کو باتیں ماننی پڑے گی، اب یہ مان جائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ نہیں مانتے تو آپ خانہ جنگی پھر بھی نہیں ہوگی، ہماری گردنیں حاضر ہیں، اگر ہماری گردنیں اگر جانے کے بعد ملک میں حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں تو ہماری گردنیں سب سے پہلے حاضر ہیں۔ لیکن آپ کارکنوں کو پیغام دیتے ہیں کہ وہ پرامن رہیں اور پرامن طریقے سے جو ہے وہ آپ یہ تو ہماری منفی باتیں دکھاتے ہیں نا، اگر وہ میرے دھرنے کے وہ ویڈیو دکھا دیتے کہ ہمارے لڑکوں پر گولیاں چل رہی تھی، وہ گیس برس رہے تھے اور گاڑیوں کو آگ لگائی جا رہی تھی، خیموں کو آگ لگائی جا رہی تھی، قرآن و حدیث ان میں جل رہے تھے، تو وہی پولیس والے جب یہ پکڑ کر آتے تو لڑکے راستے میں جب وہ ایسے کرتے، میں نے کہا ان کو نہیں مارنا، یہ ہمارے اپنے بچے ہیں، ان کو جو مارے گا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گولی ہماری طرف چل رہی تھی، چلانے والوں کے بارے میں کہہ رہا تھا یہ ہمارے بچے ہیں۔
اگر میرے منہ سے یہ جملے نکل جاتے پکڑ لو آج جو کچھ ہے تو ان کو یہ کر دینا، جو آپ بتا سکتے ہیں کتنا نقصان ہو جانا. بالکل ایسا ہی ہے. میری یہ باتیں کیوں نہیں دکھائی انہوں نے؟ کنٹرولڈ ہے، میڈیا بھی کنٹرولڈ ہے سارا. آپ کے سامنے ہی ہے جی. ہمیں تو یہ آزاد کا مطلب تو یہ ہے نا کہ آپ میرا موقف سنیں، پھر آپ بھی میرے ساتھ گفتگو. آپ نے کہا نا بھائی دین کو سخت کر دیا گیا، تو میرا اس مسئلے میں وہ بات رہ گئی کہ جب حضور کا دین ہوتا ہے نا اس میں مفتیان جو ہے وہ پھر نامزد ہوتے ہیں کہ یہ بندہ فتویٰ دے سکتا ہے. پڑھے ہوئے لکھے جتنے مرضی ہوں، لیکن وہ بندے فاروق اعظم کے زمانے میں ہزاروں صحابہ تھے، لیکن فتویٰ صرف 4 صحابہ دیتے تھے ہزاروں میں سے. تنگ مرما راہ گزارے دین شداست، ہر لئی میں رازدار دین شداست. وہ آپ نے جو ایک بار کہتا ہے اب دین پر چلنا ہمارے لیے اتنا مشکل ہو گیا کہ ہر کمینہ دین کا رازدار بن گیا. بالکل صحیح بات ہے. یہی اصل میں آپ سے جو ہے وہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ علم نہیں ہے، کم علمی ہے. ہم لوگ بھی نہیں پڑھتے اس طرح سے، ہمیں بھی جو ہے وہ اس کو اسٹڈی کر کے جو ہے وہ اس کے بالکل آنا چاہیے میدان، جو ہے وہ اس کے اندر آنا چاہیے. رضوی صاحب نرم ہو گئے ہیں آپ، کافی سخت تھے، بہت تنقید کرتے تھے آپ لوگوں پہ. اب جو ہے کہاں نرم ہو گیا؟ مجھے لگ رہا ہے میرے ساتھ نرم ہے آپ. نہیں آپ میں نے مالک کے ساتھ پروگرام دیکھے آپ کے، آپ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں روٹی کہاں سے کھاتے ہیں. یہ تو سوال نہیں ہے نا. نہیں، میں نے بھی پوچھا تھا آپ سے، آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا. میں نے دھرنے میں آپ سے یہ سوال پوچھا تھا، آپ نے مجھے تو ایسے نہیں کہا. آپ نے کہا تھا کہ جی وہ مجھے نہیں پتا، لوگ آتے ہیں دے جاتے ہیں، جو ہے وہ میری جھولیاں بھر جاتے ہیں، جو ہے وہ ابھی مجھے نا لوگ جو ہے وہ جو باہر سے آیا ہے نا وہ ابھی مجھے یہ بھی دے گئے ہیں. آپ بتائیں نا یہ بھی دے گئے ہیں. ہر کوئی اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش. بتائیں نا یہ دکھائے نا جی، یہ صحیح. اب یہ بھی مجھے دے کر گئے ہیں. اس میں اور بھی ہے، وہ کہتے ہیں جی میں کینیڈا سے آیا ہوں، کہتے ہیں میں برطانیہ سے آیا ہوں، یہ ہماری خدمت قبول کریں. غصہ حرام ہے، آپ بہت غصہ کرتے ہیں. نہیں، غصہ جو ہے وہ وقت کے اوپر کرنا یہ بہت ضروری ہے. اگر وقت پر غصہ نہ ہو تو پھر اس کے بعد آدمی مکہ اپنے منہ پر ہی مارے گا نا، پھر وہ تو بات صحیح ہے. یعنی یہ جو ہے وہ مجھے ایک بریک بجانا ہے، واپس آئیں گے. حسین رضوی صاحب کے ساتھ موجود ہیں یہاں داتا دربار کے باہر. جو ہے یہ خیمہ بھی میرے خیال نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ رہ رہے ہیں. مشکلات تو ہیں بہت زیادہ، لوگ تو آپ کے بارے بڑا کہتے ہیں کہ جی اتنا جو ہے وہ پیسہ، اتنا کچھ جو ہے فنڈنگ ہو رہی ہے، اتنا سارا کچھ ہو رہا ہے. میں ان کے لیے دکھا رہا ہوں یہ خیمہ، ان کے لیے جو ہے وہ یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ جو ہے وہ رہن سہن ہے. میں نے پچھلی دفعہ آپ سے کویسچن بھی کیا تھا کہ مدرسے کے اوپر بھی آپ پہ جو ہے وہ کافی جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں. یہ اتنی تنقید کیوں کی جاتی ہے آپ پر؟ اتنے کہاں سے سوالات نکل آتے ہیں؟ اتنی باتیں جو ہے وہ کیوں نکل آتی ہیں؟ حق جب آتا ہے تو پھر باطل پورے کر و فر کے ساتھ اس کے مقابلے میں آتا ہے. ان کو اتنا دین پسند ہے جس دین کے اندر بوسنیا کے اندر بھی کوئی آواز نہ اٹھائے، اور برما کی بچیوں کے کباب بنائے جائیں تو وہاں بھی کوئی نہ بولے، اور شام میں وہ کیمیکل ہتھیار بھی پھینک دیے جائیں تو پھر بھی کوئی آواز نہ. 400 قرآن کے نسخے جل جائیں بلگرام بیس پر تو پھر بھی کوئی آواز نہ اٹھائے. عافیہ صدیقی کہ 3 سالہ 5 سالہ بچے لے جا کر اس کو 16 سال قید میں رکھا جائے کہ اس نے پسٹل تانا ہے امریکی فوج پر. اتنا بڑا جرم ہے، 86.5 سال قید ہے، تو اس پر آواز کوئی نہ اٹھائے. مسلم امہ ایک نہیں ہوتی ہے. ہمارا اصل مسئلہ، ہم کشمیر، فلسطین، شام، عراق، افغانستان، نیم دا کنٹری، آپ کسی بھی اوریجن کے اندر، ایون پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، مسلم امہ کو ایک کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ وہ ایک ہی ہے. اقبال کہتا ہے جہاں کی ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست. اقبال کہتا ہے امت اگر کسی نقطے پر جمع ہو سکتی ہے نا تو وہ حضور کی محبت میں جمع ہو سکتی ہے. غیر مشروط محبت حضور کے ساتھ کر لے تو امت جمع ہو جائے گی، متحد ہو جائے گی. فرقہ بندیوں میں بھی پڑے ہوئے ہیں ہم لوگ، ختم ہو جائے گی اپنے اپنے جو ہے وہ فرقے. آپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بھی بہت خلاف ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو اپنے وہ جو پہلے انہوں نے کتابیں لکھی تھی ناموس رسالت اور ختم نبوت پر، اگر حضرت اسی پر ہی قائم رہتے تو ممتاز قادری کے خلاف فتویٰ نہ دیتے. اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ وہ آدمی کوئی حضور کے بارے میں کوئی لفظ کہہ دے، وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو مرد ہو عورت ہو یہ ہو، اس کو مار دیا جائے گا. جب ممتاز قادری کا مسئلہ آیا تو انہوں نے باہر جا کر جناب شیخ کا قدم یوں بھی اور یوں بھی، تو یا تو وہ لکھے ہوئے پر قائم رہتے یا پھر لکھے ہوئے کو محفوظ کر دیتے کہ یہ میری کتاب نہیں ہے اور یہ میری تحقیق پہلے والی غلط ہے، اب میں جدید تحقیق کر رہا ہوں. تو قوم کے سامنے کچھ یہ تو آپ میڈیا نے بھی ان کے سارے وہ تضادات دکھائے ہیں کہ حضرت ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی میں نے بنایا ہے اور باہر جا کر کہہ رہے ہیں میں نے تو یہ نہیں بنوایا قانون. وہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں. یہ پیغام محبت ایک جو ہے وہ پیغام پاکستان کے نام سے شاید، جو بھی جس میں میرا خیال ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ پیغام پاکستان جو ہے وہ کہ جہاد جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. کوئی بھی جو ہے وہ دوسرا اٹھ کے جہاد کا اعلان نہیں کر سکتا.
اس پہ میں نے ایک پروگرام کیا جس کے اندر چاروں مکتب فکر کے لوگوں کو میں نے جو ہے وہ اس میں بلوایا، اہل سنت، اہل حدیث، اہل تشیع۔ اس میں ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب تھے، اس میں امین شہیدی صاحب تھے، اس میں اس طرح سے اور جو ہے وہ 2 لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا جی میرے سامنے اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا آپ کچھ نہیں کر سکتے، ریاست کرے گی جو کرے گی۔ اس پہ پھر جو اہل سنت کا موقف آیا وہ یہ تھا کہ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کی ریاست بھی اس پہ کچھ نہیں کرے گی تو پھر آپ پہ ذمہ داری بن جاتی ہے۔ آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ ٹھیک ہے ان کا یہی ہے۔ بلکہ ہماری تاریخ کے اندر تو یہ بھی ہے کہ کیروان کے قاضی تھے محمد ابن ابی المنظور، وہ خود کرسی عدالت پر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک یہودی کو لایا گیا۔ یہ سیر و اعلام النبلاء کے اندر حافظ ذہبی نے تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ وہ جب لایا گیا تو آپ نے پوچھا کہ بھئی اس کو کیوں لا رہے ہو؟ کہا اس نے حضور کی گستاخی کی ہے۔ تو آپ کرسی عدالت پر سے اٹھے اور اسے اپنے گھٹنوں کے نیچے دبا کر خود ہی مار دیا۔ کہا کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہا کہ مجھے حکومت کی جو ہے وہ آثار بتا رہے تھے کہ انہوں نے اس گستاخ کو رہا کر دینا ہے، تو میں نے اپنے ہاتھ سے اس کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اچھا رضوی صاحب، ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ غیر ملکی جو طاقتیں ہیں وہ اس سب سے حاصل کیا کرنا چاہتی ہیں؟ ہم نے دیکھا ڈنمارک نے ایک شروع کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور انہوں نے خاکے بنائے، اور اس طرح سے جو ہے وہ باقی ملکوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پبلش کرتے رہے۔ اس طرح سے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل سے نہیں نکال سکتے، لیکن اپنے بغض کا اظہار تو وہ کرتے ہیں نا۔ چھپکلی جو ہے وہ دور بیٹھ کر جناب ابراہیم کی آگ کو پھونک تو مار رہی تھی، حالانکہ اس کی پھونک سے آگ وہ بھڑکنے والی تھوڑی کم عقل ہے پھر وہ، ان کو یہ نہیں پتا کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جلتا ہوا شخص جو ہے وہ تو اور آگ بھڑکے گی، اس سے تو اور ہم ایک جو ہے وہ اس کے اوپر آئیں گے۔ ایسا ہی ہے، ایسے بھی ہے۔ تو دوسرا اقبال کہتے ہیں کہ وہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یا مسلم امہ کے اندر جو ہے ایسے غدار جو ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ جیسے حکومت نے ابھی کیا ہے، مسلمان ہے نا جی، یہ کوئی اس میں جو ہے وہ کافر تو نہیں، کبھی بھی کسی نے اس طرح کی گفتگو نہیں کی ہے، لیکن آپ نے دیکھا کبھی ہندوستان کی اسمبلی کے اندر ان میں بڑے ہندو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، کبھی بھی کسی نے یہ قرارداد پیش نہیں کی کہ یار ہم مورتیوں کے آگے جھکتے ہیں، اس کے اندر کوئی تبدیلی کرو۔ کیا کرتے وہ مورتی کو خوبصورت ہو، یہ ہم نے کیا کر رکھا؟ آپ نے کبھی دیکھا؟ کبھی نہیں۔ اور مذہب کے بارے تو کوئی بھی نہیں کرتے۔ عیسائی 3 خداؤں کو مانتے ہیں، بڑے وہ کہاں تک چلے گئے، لیکن کسی نے قرارداد نہیں پیش کی بھائی یہ کیا کرتے ہو، خدا تو ایک ہی ہے۔ یہودیوں نے کبھی نہیں بات، بدھ متوں نے کبھی نہیں کی۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ حضور کی ختم نبوت جس پر اسلام کا پورا مدار ہے، جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، آپ نے دنیا کو کیا پیغام دیا ہے؟ ان سے سوال ہے، کیا پیغام دیا دنیا کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ اتنے وفادار ہیں؟ ہم جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے مذہب پہ جو ہے وہ سب سے زیادہ کاربند ہیں، عیسائی، ہندو، یہودیوں سے زیادہ جو ہے وہ ہم کاربند ہیں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ کھلے گا معاملہ کبھی؟ یہ ظفر اللہ کی رپورٹ جو آئے گی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں موجود ہوں گی؟ وہ کہتے تو ہیں کہ میں نے دیانتداری سے بنائی ہے۔ ایکسیپٹ کریں گے آپ اس کو یا ڈاؤٹس ہو سکتے ہیں کچھ؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیانتداری سے بنائی ہے، تو پھر دیانتداری سے ایک بڑا آدمی ہے، وہ بھی تو انہی کے ہیں نا، ابھی تو ان کو دیکھیں نا، انہوں نے کلمہ تو رسول اللہ کا پڑھا ہے نا، چیئرمین سینٹ کے لیے، وہ تو اس نے بھی پڑھا ہے۔ وزیر قانون حامد جن کو آپ نے نکلوایا ابھی، وہ تو انہوں نے بھی کلمہ تو انہوں نے بھی پڑھا ہے۔ دیکھیں نا، ایک آدمی تو غداری میں پکڑا گیا نا، ایک آدمی نے غداری نہیں کی تو آپ اس کو غدار تو نہیں نہ بنا سکتے۔ بالکل صحیح ہے، یہ وہ تو پکڑا گیا نا کہ اس نے یہ کیا ہے۔ ادھر ایک آدمی جب یہ سلمان تاثیر مرا ہے نا، تو وہ ان کی وہ یہ ادھر گلشن راوی میں بندہ رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس ٹیم میں تھا جس میں بیٹھ کر ہم شراب پیتے تھے۔ تو 1 مہینہ تو چپ رہے، بعد میں سارے اکٹھے ہوئے تو کہا کہ وہ بھائی دوبارہ اس محفل کو شروع کیا جائے۔ تو وہ ڈالروں میں وہ خواتین بھی منگوائی گئیں جو ان کو شراب پلاتی تھی۔ تو کہنے لگا جب وہ شراب کی وہ خاتون ایک لائی ہے، وہ سارا سب کے سامنے رکھا گیا، تو ایک آدمی کہنے لگا آج ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ایک آدمی ہمارے اندر کم ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں نے توبہ اس عورت کی وجہ سے کی ہے۔ اس نے جب کہا نا ہمارے اندر ایک آدمی، وہ بچی جو پلا رہی تھی نا شراب، اس نے کہا کہ اس کو کس نے کہا تھا یہ بات کرے، جو ایسے بات کرے گا اس کا انجام تو یہی ہوگا۔ وہ کہنے لگا میں نے شراب وہیں رکھ دی اور اس بچی کی طرف دیکھا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اس کا ایمان کہاں کھڑا ہے، حالانکہ اس کی روزی ان سے وابستہ تھی۔ وہ کہنے لگا اس کے بعد میں تائب ہو گیا کہ ایمان کسی اور چیز کا ہی نام۔
اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو مذہبی وزیر ہمارے تھے جو سارے اس معاملے کے اندر آپ کا جو مطالبہ مانا انہوں نے خود پیش کیا جی میں اس میں استعفیٰ دیتا ہوں، ان کی کوئی غلطی آپ سمجھتے ہیں تھی؟ اگر تھی تو کہاں پر ابھی وہ سٹینڈ کر رہے ہیں؟ ان کے لیے معافی یا تلافی جو ہے یہ تو راجہ صاحب کی رپورٹ کے بعد اچھا ابھی جو ہے وہ اس کے یہ اوپر تو ہمارے معاہدے میں بھی تھا نا، ٹھیک ہے، جو مجرم ہوگا اسی پر بات ہوگی، اور کیا سزا ہونی چاہیے؟ وہ تو پھر مفتیان بیٹھ کر طے کریں گے۔ اچھا وہ اس کے اوپر جو ہے وہ سارے بیٹھ کے جو ہے اس پہ طے کریں گے کہ یہ سارے وہ ثابت جو ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ خطرہ کتنا ہے ان کو حکومت کو اگر یہ سارے معاملے کے اوپر نہیں آتے تو؟ ابھی چند مہینے رہ گئے، آگے الیکشنز ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ان کو الیکشنز کے اندر بہت زیادہ ہٹ کرے گی؟ شہباز قادری صاحب کا معاملہ جو ہے وہ، لیکن نہیں NA-120 میں دیکھا ہم نے وہ بڑے آرام سے نکل گئے، ضمنی الیکشن اس معاملے کے بعد تھے، NA-154 کے اندر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ جیتی ہوئی سیٹ PTI کی جو ہے وہ ان کے اس کے اندر آ گئی۔ وہ تو آپ جانتے ہیں نا، وہ خفیہ ہاتھ بھی ہوتے ہیں اس میں۔ کون سے خفیہ؟ آپ کو پتہ ہی ہے، آپ بہت کنٹرولڈ ہو گئے ہیں آپ، اچھی بات ہے، خیر ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی، ہمیں بھی پیمرا جو ہے، ہمیں بھی جوڈیشری کو دیکھنا پڑتا ہے، پیمرا کو دیکھنا پڑتا ہے، تو یہ اچھی بات ہے ویسے کہ آپ اب چیزوں کو جو ہے وہ اس طرح سے نہیں بیان کرتے۔ آپ نے کیسے کتنا کنٹرول کر لیا؟ انشاءاللہ بات ہوگی انشاءاللہ کہ ہمارے پاس وہ سیٹیں تو آنے دیں نا، پھر دیکھتے ہیں ان کے ساتھ مطلب بس کو اندر ہو جائے گا ان کا؟ ہاں ہو جائے گا، بات تو ان سے کرنی ہے نا کہ بھائی پاکستان جس نظریے پر بنا وہ بتائیں کیا تھا، ان سے بات تو یہ ہونی ہے، اسمبلی میں بھی ہونی ہے، میدان میں بھی ہونی ہے، کہ اگر آپ نے ہولیاں ہی منانی تھی سندھ اسمبلی میں اور مورتیوں پر دودھ ہی چڑھانے تھے تو پھر پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ بھائی عیسائی بند کر رہے ہیں، ہندو بند کر رہے ہیں، ان کے مذہب کا احترام ہم کریں لیکن ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کرنا جو ہے حضور کی آمد کا مقصد ہی کیا رہ جاتا ہے؟ پھر تو وہ تو میں، میری آل اولاد، میرے ماں باپ سب قربان، جو کام مولانا صاحب آپ کر رہے ہیں اللہ آپ کو اس میں کامیاب کرے، ہم فرنٹ فٹ پہ رہ کے آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہر طرح سے، اور ہم جتنا بھی حقیر سا اپنا نظرانہ جس طرح سے بھی جو میرے ہاتھ میں ہے میں کر رہا ہوں، ہم جو ہے وہ پوری کوشش کرتے رہیں گے کہ اس سارے معاملے کے اوپر جو غداری کی گئی ہے، غداری بھی لفظ بڑا معمولی سا ہے، جس طرح سے کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے جذبات سے، وہ سامنے آنا چاہیے۔ مطالبات ہرگز ایسے نہیں ہیں کہ ان کو جائز قرار نہ دیا جائے، حکومت کی جانب سے وعدہ خلافی کی گئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد، اسلام آباد کے اندر ہونے کے بعد جو ہے وہ یہ موقع جو ہے وہ لے کر آنا حکومت کی ایک بہت بڑی ناکامی، اور ان کی جان نہیں چھوٹے گی جب تک یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو جائے گا۔ میں نے مولانا صاحب سے ہر قسم کا سوال کیا ہے، سخت سوال بھی تھا، تنقید والا بھی تھا، اور بڑی خوبصورتی سے جواب دیا ہے، اور میرا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ تمام باتیں آپ تک پہنچیں اور آپ جانیں جو باتیں آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے کرتے ہیں، جو باتیں آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کرتے ہیں، جو آپ گروہوں کی شکل میں بیٹھ کے کرتے ہیں، وہ ساری میں نے مولانا صاحب کے سامنے رکھی ہیں اور آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، تاکہ آپ بھی ان سے جو ہے وہ سیکھیں بھی، اور جو تنقید آپ کرتے ہیں وہ تنقید اب ختم ہو جانی چاہیے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔